حسب خیال کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دی اکانومسٹ میگزین کا اپریل 2020 کا شمارہ شائع ہونے جا رہا ہے۔ یہ شمارہ ہمیشہ آنے والے وقت کی پیشن گوئیاں کرتا رہا ہے اور اس شمارے کے کور پر ارتھ گلوب بنا کر اس پر کلوز کا ٹیگ لگایا گیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح کسی دفتر یا دکان کو بند کر کے لگایا جاتا ہے۔ فری میسنری، ایلومیناٹی جیسی تنظیموں کا اس کور کے پیچھے کیا مقاصد پوشیدہ ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کو ڈسکس کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ میگزین پہلے بھی پیشن گوئیاں کرتا آیا ہے، لیکن یہ اس کی پیشن گوئیاں نہیں بلکہ پری پلانڈ منصوبے ہوتے ہیں جنہیں خفیہ تنظیموں کی جانب سے وضع کیا جاتا ہے، اور تیسری دنیا کے لوگ اس سے ایک پیشن گوئی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے 2019 کے میگزین میں دکھایا گیا تھا کہ پانڈا گلوب کے سب سے اوپر والی سطح پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ سوئی سے لے کر ہاتھی تک چین مینوفیکچر کرے گا اور اس کی معیشت پر مکمل حکمرانی ہوگی، لہٰذا دنیا جانتی ہے کہ یہ پیشن گوئی تب حقیقت ثابت ہوئی جب چین نے امریکہ جیسی بڑی سپر پاور کو اپنا مقروض بنا لیا، اور ساتھ ہی ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ سال کے آخر میں جگہ جگہ جنگ ہوگی، لیکن یہ پہلی دونوں جنگوں سے مختلف ہوگی، کیونکہ یہ جنگ کسی گولے بارود سے نہیں بلکہ بایولوجیکل ہتھیاروں سے لڑی جائے گی۔ تو اب آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں ایک غیر مرئی طاقت کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اور اس میں استعمال ہونے والا بایولوجیکل ہتھیار بڑی بڑی طاقتوں اور ٹیکنالوجی کو مسلتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اپریل 2020 کے میگزین کور کو اگر موجودہ تناظر میں دیکھا جائے تو چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نظر آ رہے ہیں، وہ میدان چاہے ٹریڈنگ کا ہو، بزنس کا ہو یا عالمی وبا سے نجات حاصل کرنے کا ہو۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چائنا اس وقت ویکسین کی تیاری کے آخری مراحل سے گزر رہا ہے، اس پر ٹیسٹ بھی کیا جا رہا ہے اور وہ جلد ہی ویکسین تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے والا ہے، اور پوری دنیا عنقریب اس ویکسین کے حصول کے لیے چائنا کی طرف لپکے گی۔ لیکن امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چین اپنی ویکسین امریکہ سے پہلے دنیا کو بیچ سکے، کیونکہ اگر چین ویکسین لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا اس سے سپر پاور تسلیم کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گی، چونکہ پوری دنیا کی معیشت پر قبضہ جمانے کے بعد چین اس بات پر زور دے رہا تھا کہ اب دنیا ڈالر کو چھوڑ کر چینی کرنسی کی جانب توجہ دے۔ لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس نے بھی امریکی سپر پاور کو چیلنج کیا ہے یا پھر ڈالر کو چھوڑ کر اپنی کرنسی میں کاروبار کا ارادہ کیا ہے تو امریکہ نے اس کو نشان عبرت ہی بنایا ہے۔ عراقی صدر صدام حسین نے عراقی دینار لانے کی کوشش کی تو اس سے پھانسی دے کر پورے عراق کا تورا بورا بنا دیا۔ لیبیا کے صدر معمر قذافی نے ڈالر کے مقابلے میں سونے کا دینار لانے کی کوشش کی تو اس سے اسی کے ملک میں سزائے موت دلوا کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن چین کی باری آئی تو نہ تو امریکہ اس پر ڈائریکٹ حملہ کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اندرونی سازش کر کے چین کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، تو اس لیے امریکہ نے بایولوجیکل ہتھیار کے ذریعے چین کو پوری دنیا میں ایک اچھوت بنا دیا تاکہ دنیا اس سے خرید و فروخت مکمل ترک کر دے۔ اسی لیے لوگ ابھی چین سے کسی بھی قسم کے کاروباری روابط بڑھانے سے ڈر رہے ہیں۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر امریکہ نے اس ہتھیار کو چھوڑا ہوتا تو خود تو بچ جاتا، آج اس سے اور اس کے اتحادی ممالک کو بھی اس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے کچھ اپنے فوجی بھی جنگ میں قربان کرنا پڑتے ہیں،
پچھلی 2 دہائیوں سے امریکہ اپنے جانی نقصان کے باوجود ہر محاذ پر نہ صرف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ نئے محاذ کھولنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا کاروبار اور اس کی معیشت کا انحصار ہی جنگوں پر ہے۔ اس لیے وہ کسی بھی قسم کی جنگ میں کودنے سے دریغ نہیں کرتا، چاہے وہ گولہ بارود کی جنگ ہو، نیوکلیئر جنگ ہو یا پھر حالیہ بایولوجیکل وار ہو۔ ناظرین کرام، یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ ہو چکی ہیں اور بتدریج ان کی حقیقت کھل کر دنیا کے سامنے آ رہی ہے، اور اب بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور دنیا کے لائف سٹائل، معیشت اور معاشرت کیسے پلٹا کھانے والی ہے۔ دنیا کی سیاست و معاشرت پر کیا بھونچال آنے والا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اب دنیا پر حکمرانی تبدیل ہونے والی ہے۔ خفیہ طاقتیں بادشاہت کا تاج امریکہ کے سر سے اتار کر یا تو خود پہننے والی ہیں یا پھر کسی اور بڑی طاقت کی تاج پوشی کرنے والی ہیں۔ یہ شاہی تاج کس کے سر سجے گا، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، مگر ایک بات طے ہے، اب اس وائرس کے علاج کے لیے ویکسین سے پہلے ایک آرڈر آف کیوس لایا جائے گا۔ کیوس کا مطلب ہے تباہ کاری لانا، لیکن آرڈر آف کیوس کا مطلب ہے کہ پہلے خود ہی دنیا کو تباہی سے دوچار کرنا اور انسانوں کو شدید مشکل میں پھنسانا، پھر خود ہی اس کا علاج لے کر آنا اور لوگوں کو بتانا کہ اب ایسا کر لو تو اس تباہی سے یا اس مشکل سے خود ہی نکل آؤ گے۔ اور اب پوری دنیا کے لوگوں کی نظریں اقوام متحدہ کی جانب ہے یا بڑے سائنسدانوں اور محققین کی جانب کہ وہ کوئی ایسا حل تلاش کریں جس سے ہمیں اس مصیبت سے نجات مل سکے۔ نفسا نفسی کے عالم میں لوگ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ کسی نے بھی اگر اس کا حل تلاش کر لیا تو وہ بھاگ کر اسی کے پاس چلے جائیں گے اور آنکھیں بند کر کے اس سے اینٹی وائرس لے لیں گے۔ جس شخص کو بیماری نہ بھی ہوگی وہ اس کے حصول کے لیے لپکے گا تاکہ میری جان بچ جائے۔ ایک بات کنفرم ہے کہ اس کی ویکسین مارکیٹ میں آنی ہی ہے، اس سے کچھ دیر ہو سکتی ہے لیکن آئے گی ضرور، اور جب تک آئے گی اس وقت تک دنیا کی کرنسی تباہ و برباد ہو چکی ہوگی۔ یہاں بھی آرڈر آف کیوس کا فارمولا اپلائی کیا جائے گا اور لوگوں کو کرنسی کی تباہی سے بچانے کے ایک نئی کرنسی متعارف کروائی جائے گی جس سے آج کی دنیا میں ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس کیش نہیں ہوگا بلکہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہوگا، جس کی زندہ مثال ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹس وغیرہ ہیں۔ یا آپ اس سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں جیسے گیمز کھیلنے پر کوائنز ملتے ہیں، بالکل اسی طرح کے کوائنز یا پھر بٹ کوائنز جیسے کوائنز متعارف کروائے جائیں گے اور آپ ڈیبٹ کارڈ یا پھر کریڈٹ کارڈ کے تھرو شاپنگ کر سکیں گے۔ آپ کے موبائل والیٹ میں کیش نہیں، صرف فگر ہوگا، اور یہ والیٹ مکمل طور پر فری میسنری، ایلومیناٹی جیسی تنظیموں کے کنٹرول میں ہوگا، جس سے جب چاہیں وہ ہلاک کرنے کا اختیار رکھیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بھی آگے چل کر آپ سے کارڈز اور موبائل والیٹ لے کر آپ کو ایک چپ دے دی جائے گی، بلکہ آپ کے جسم میں نصب کر دی جائے گی، اور نہ صرف آپ کا کیش بلکہ آپ کی سوچ اور نقل و حرکت سب کچھ ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت لوگوں کے دماغوں میں عالمی وبا کا خوف چھایا ہوا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ کیش کے استعمال سے بھی وبا پھیلتی ہے۔ اس مقصد کے لیے میڈیا کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1998 کے اکانومسٹ میگزین میں ایک پرندہ دکھایا گیا تھا جس کے گلے میں سونے کا سکہ تھا جس پر 2018 لکھا ہوا تھا، اور اس کے پنجوں میں کرنسی کے نوٹوں کو آگ لگی ہوئی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ 2018 تک ہم دنیا سے کیش لے کر ایک ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروائیں گے۔ لیکن ان کا مقصد اب کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا کی معیشت چاہے
तबाही के धाने पर खड़ी हो, मगर इन खुफिया तंजीमों के पास ये एक सुनहरी मौका है जिसमें अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे। दोस्तों, ये तमाम बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अप्रैल के इस मैगज़ीन का कवर सितंबर 2019 में तैयार किया गया था। उस वक़्त उन्हें कैसे पता था कि अप्रैल 2020 में पूरी दुनिया बंद होने जा रही है, और अब जबकि पूरी दुनिया के मईशत बंद है तो लोग इसके हल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और इसका हल भी वही लोग लेकर आएंगे जो इस मसले के जिम्मेदार हैं। और वायरस का ये ड्रामा कितनी देर चलेगा ये तो खुदा ही जानता है, मगर जब ये ड्रामा ख़त्म होगा तो सुपर पावर वो कहलाएगा जो तंजीमों के आगे सजदा रेज होगा, और फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए खुफिया ताकतों का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा, और वो पूरी दुनिया के सियाह सफ़ेद के हुक्मरान बन जाएंगे, और दुनिया हर मजदून के इस महाज के और करीब हो जाएगी जिसके बारे में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत एक ऐसी जंग होगी जिसमें बड़े पैमाने पर लोग शरीक होंगे, और ये जंग शैतानी और रहमानी ताकतों के दरमियान आखिरी फैसला कुन मार्का होगा जिसमें लोग खुलकर सामने आ जाएंगे। एक तरफ शर पसंद अनासिर होंगे और दूसरी जानिब अमन पसंद लोग होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हर फितने से महफूज फरमाए और हमारा शुमार अपने पसंदीदा बंदू में फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।